آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رات کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں جو انتخابات ہیں ان کے ہمارے انٹرا پارٹی اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا پوری کور کمیٹی نے، اور ساتھ ہی ہم نے آج کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے، اور آج پھر 2 تاریخ کو، آج یکم ہے، 2 تاریخ کو انتخابات ہو جائیں گے. تو جو شرط لگائی گئی تھی وہ شرط، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، نہ لگانے والوں کو نہ لگوانے والوں کو. اس کا سبب یہ ہے کہ نواز شریف سے ہاتھ ہو گیا. جتنے مرضی کرپشن کے کیسز میں سے وائٹ واش کرتے رہیں آپ، نیا جو آپ نے بنایا ہوا ہے پاؤڈر، اس سے جو اصل ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ سمیع اللہ بلوچ ورسز شیروانی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی لگائی ہوئی ہے، جس کو نہ ہائی کورٹ ختم کر سکتا ہے، نہ الیکشن کمیشن ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی ریٹرننگ آفیسر ختم کر سکتا ہے. اس کو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ، پچھلا جو فیصلہ ہے وہ 5 ججز کا فیصلہ تھا، اس کو انڈو کرنے کے لیے 7 ججز کا فیصلہ وہ چاہیے. لیکن وہ نہیں ہو سکتا. ایک تازہ فیصلہ جو بیریئر ٹاؤن کراچی کے حوالے سے آیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. اس میں جو فیصلہ نواز شریف کے خلاف ہے تاحیات نااہلی کا، وہ 2018 میں آیا تھا. 2019 میں، یعنی اس کے سال کے اندر جو بیریہ والا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست ڈالی گئی تھی کہ آپ اس ریلیف کو جو آپ نے دے رکھا ہے بدل کے یوں کر دیں. سپریم کورٹ نے نہ صرف، اور اس میں 2 ثبوت انہوں نے لگائے تھے، نہ صرف مشرق بینک والا جو ثبوت ہے اس کو مانا، اور نہ ہی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی اس والا ثبوت مانا، بلکہ سپریم کورٹ نے وہ پٹیشن ڈسمس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو 1 ملین جرمانہ بھی کر دیا، 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا کہ آپ نے عدالت کا ٹائم ضائع کیا ہے. نواز شریف کے کیس میں اس کی تاحیات نااہلی کو اس نے کانٹیسٹ کیا ان کے وکلا نے. پھر جب موقع آیا انہوں نے ریویو فائل کیا، ریویو میں ان کے وکلا کھڑے ہوئے، وہ بھی خارج ہو گئے. اس لیے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہاتھ ہونا تھا، وہ ہاتھ ہو چکا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ کل بھی میں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ الیکشن ہے اگر، تو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ جو جسٹس کے اعتبار سے ہوتا ہوا وہ بھی نظر آنا چاہیے. اور کل ہی انسیڈنٹلی پشاور ہائی کورٹ کے وردی چیف جسٹس ابراہیم صاحب نے کہا کہ اگر ایک پارٹی کے خلاف صرف آپ لگاتے ہیں 144، ایک پارٹی کو باہر نہیں نکلنے دیتے، تو یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہ کس طرح کا انتخابات ہیں. اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر سیٹ پہ لڑیں گے. عمران خان بھی ہمارے امیدوار ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور ایک میں بڑی بات جو بہت ظلم ہوا ہے وہ KP کے ساتھ ہوا ہے، اس کی صوبائی خود مختاری پہ حملہ ہوا ہے، اور اس سے بڑا ظلم فاٹا کے ساتھ ہوا ہے. فاٹا کی چھاتی پہ زخم لگے ہوئے ہیں 1979 سے لے کے آج تک. فاٹا کی 5 سیٹیں ختم کر دی گئی. کس اختیار کے تحت؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں. آئین کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی کل نشستیں ہیں خواتین اور جو مائنورٹیز کی ملا کے، وہ ہوں گی 342. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے کم کر کے 5 سیٹیں اڑا دی ہیں. یہ صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے باقاعدہ، سیدھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، یا جس نے بھی ڈیلیمیٹیشن کی یا کروائی ہے اس کی طرف سے. اور پھر جو فاٹا ہے وہ ان علاقوں میں آتا ہے جس کے اندر کانسٹیٹیوشن میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لیس پریولیجڈ ایریا، لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں، ان کو خصوصی توجہ اور خصوصی رعایت ملنی چاہیے. تو فاٹا اس لیے کہ ان کو ووٹ نہیں دے گا جو وہ پالش کر کے لائے تھے چیری بلاسم سے، چیری بلاسم کا بڑا بھائی جو تاحیات نااہل ہے. تو اس لیے فاٹا کے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی ہے، کوئی اور آواز بلند کرے نہ کرے، ادھر میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، اس لیے میں یہ آواز بلند کر رہا ہوں کہ یہ فاٹا کے خلاف بہت زوردار ظلم ہوا ہے. وہ 5 سیٹیں بحال کرنی چاہیے تاکہ فاٹا کے لوگوں کو نمائندگی مل سکے. FCR کے بعد یہ دوسرا بڑا ظلم ہے. FCR ختم کیا، اس کے بعد یہ ظلم ہو گیا. اور پھر جو صوبائی خود مختاری ہے اس میں مداخلت نہ کی جائے. 5 سیٹیں وہ بھی چن کے ایک ایسا صوبہ جس میں سب کو پتہ ہے کہ وہاں ووٹ کس کا ہے، سب کو پتہ ہے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ آزاد لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، جرأت مند لوگ ہیں، ہمت والے ہیں. آج بھی وہ سڑک پہ نکلے ہوئے سارے مظالم کے باوجود. اس لیے
सीटें पूरी की जाए आइन के मुताबिक। सर बैरिस्टर गौर साहब भी पार्टी के चेयरमैन होंगे जी वो इख्तिलाफ अभी थोड़ी देर में उन्होंने मुझसे रात को बात की थी, तो वो कागजात नामजदगी अभी इलेक्शन से पहले तो नहीं कहा जा सकता ना, लेकिन वो हमारे जो नामजद हैं उनके मुकाबले में अगर कोई और पैनल आएगा तो फाबिया वो भी आ सकता है, लेकिन हमारी तरफ से नामजद वही हैं बैरिस्टर गौहर, और थोड़ी देर में वो पेपर फाइल करने के लिए जो G8 में हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसमें जाएंगे। बहुत शुक्रिया।